اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھر کی مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں، پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا یہ ان پتھروں کی طرح ہیں جو کبھی نرم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی سی حالت اختیار کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا سورہ حدید میں، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ پھر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ جب مقتول کے ساتھ گائے کے ٹکڑے کو لگایا گیا تو وہ بیٹھ گیا اور اس طرح بالکل زندہ سلامت تھا جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے بھتیجوں ہی نے مجھے قتل کیا۔ پھر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روح کو قبض کر لیا تو ان کے بھتیجوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم نے تو اسے قتل نہیں کیا، یعنی حق کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل یعنی بوڑھے کے بھتیجوں کے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یعنی طویل مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ آیات و معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود انہوں نے نصیحت و معزت کو قبول نہ کیا۔ یہ دل سختی میں ان پتھروں کی طرح ہیں جن کی سختی کا کوئی علاج نہیں، بلکہ یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں سے تو چشمے اور نہریں بہہ پڑتی ہیں، بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے گو وہ جاری نہ بھی ہو، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر کر نیچے آ جاتے ہیں۔ جس طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے۔ پھر بنی اسرائیل میں فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ رحمان میں فرمایا، اور بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں، کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے لوٹتے ڈھلتے رہتے ہیں؟ نیز فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں، تو ان دونوں زمین و آسمان نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ حشر میں، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا، اور وہ اپنے چمڑوں اعضاء سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ اور جواب دیں گے، اس اللہ نے ہم کو بھی گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ کھجور کا وہ تنا جس کے سہارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، منبر بننے کے بعد رونے لگا تھا،
اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو باسط سے قبل بھی سلام کیا کرتا تھا اور بلا شبہ میں اسے اب تک پہچانتا ہوں۔ اسی طرح حجر اسود کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت جس نے اسے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچانک ان میں ایک گروہ کافر لوگوں میں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفزدہ تھا۔ اور سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ اور سورہ نجم میں تو وہ 2 کمان جتنا بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا۔ امام ابو جعفر ابن جریر فرماتے ہیں کہ بعض دل پتھروں کی طرح ہیں اور بعض پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور اس کی مثال سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی اور اس کے ساتھ دوسری مثال دی یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ اور سورہ نور میں اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں سراب چمکتی ریت جیسے ہیں۔ اور دوسری مثال ہے سورہ نور میں کہ یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، یعنی ان میں سے کچھ لوگ اس طرح کے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح کے۔ صدق اللہ العظیم۔